محمد الیاس انصاری صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ انور محمود صاحب جو قومی اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انصاری صاحب آپ سے شروع کروں گا، مجھے بتائیے گا کہ کیسے کوئی بندہ خود مرنے کے لیے اور دوسروں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انسان اس نہج تک پہنچ جاتا ہے جو کہ میرا خیال ہے انسانیت سے نکل کے حیوانیت کے لیول پہ انسان پہنچ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. جاپان میں غالباً یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی بات ہے. جاپان سے جاپانی پائلٹس، ان کے لیے کامی کازی یا کازی کامی اس طرح کا لفظ کوئی کاما کازی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا ان کے لیے. یہ کون تھے؟ یہ وہ پائلٹس تھے، ینگ تھے، عام طور پہ میرڈ نہیں ہوتے تھے. ان کو مشن دیا جاتا تھا کہ جس مشن پہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اور اپنی جان بھی دے دینی ہے وہاں پر. ہزاروں کی تعداد میں یا بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں تو ایٹ لیسٹ وہ پائلٹس جاتے تھے، اپنے مشن پہ جاتے تھے. اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ جہاز کی واپسی کے بھی امکانات ہوں. اب تو ریفیولنگ ہو سکتی ہے چلتے ہوئے جہازوں کی، اڑتے ہوئے جہازوں کی، اور وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا کرتے تھے. تو یہ کیا تھے؟ یہ بھی تو خود کش حملہ آوری تھے نا جی. گئے، حملہ کیا، اٹیک کیا اور سارا کا سارا کام ختم کیا. یہ ان کی ایک چیز تھی. میں اگر آپ کو تھوڑا سا انٹروین کروں، یہ جو تھیوکریسی ہے، اگر آپ ریلیجس آئیڈیالوجیز کو دیکھیں تو ماضی میں لوگ اس کی وجہ سے جان دیتے بھی رہے ہیں اور لیتے بھی رہے ہیں. میں آتا ہوں صرف نیشنلزم کی بیس پہ بھی یہ ہوتا رہا ہے. مگر یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو تھیوکریسی ہے، نہ یہ نیشنلزم ہے، تو کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جہاں تک یہ تھیوکریسی اور نیشنلزم کی بات آپ نے کی، یہ بڑی اچھی بات کی، اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ ذرا میں بات کر رہا تھا. جیسا کہ ہمیں پڑھایا گیا، بتایا گیا، ہم سب نے پڑھا سنا بہت زیادہ. 65 کی وار ہوئی کہ انڈین ٹینکس آ رہے ہیں، ہمارے پاس تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس ٹینکس نہیں ہیں، ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ سینے کے اوپر بم لگا کے لیٹ گئے ہیں اور جناب ٹینک آ رہے ہیں تاکہ ان کے ٹینکوں کو اڑا دیا جائے. واٹ واز دیٹ؟ وہ خود کش حملہ تھا یا کیا تھا؟ وہ اپنی جان دی جانے والی بات ہو رہی تھی اس کے اندر. لڑتے ہوئے مارنے کی بات نہیں تھی. ایک مسلمان فوجی کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے سینے کے اوپر بم باندھ رہے ہیں اور یہ بالکل پتہ ہے کہ جس کے بعد میں نے مرنا ہے. اچھا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے یا خود کش حملہ آور کہیں گے؟ ذرا اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ذرا ہسٹری سے اٹھا کے یہ چیز بھی تھریش آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. تیسری چیز جو تھیوکریسی کے حوالے سے آپ نے بات کی اور اس کی اپنے نیشنلزم کے حوالے سے بات کی. تھیوکریسی میں اس طرح پیچھے چلے جائیں، اساسینس، حشیشین جن کو کہتے ہیں، اساسین انگریزی کا لفظ وہیں سے یہ نکلا ہے، اور اسیسینیشن جو ہے یہ لفظ وہیں سے نکلا ہے کہ ایک آدمی ایک مشن پہ جاتا ہے اور دھوکے سے جا کے کسی کو قتل کرتا ہے. حشیشین جو ہیں وہ بڑے اس معاملے میں بڑے مشہور تھے کہ وہ اپنا کاز کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا جو ہے سب کچھ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھی ختم کر لیتے تھے. اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ کو اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ ملیں گی سری لنکا کے اندر، ہندو تاملز کے اندر سب سے زیادہ تو انہوں نے کی ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ. اب تھیوکریسی کی بنیاد پہ آپ آ جائیے، اسلام پہ آئیے. اسلام میں تو کلیئرلی جو ہے اس چیز کی بالکل ممانعت ہے. ہمارے پاکستان کے حوالے سے علماء کے فتوے موجود ہیں اس کے اوپر حرام ہونے کے حوالے سے. میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا. اپنی پاکستان کی سچویشن پہ آنے سے پہلے میں ذرا آپ کو چچنیا کی طرف لے جانا چاہوں گا. بلیک وڈوز کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے. یہ وہ خواتین ہیں، آف کورس چچنیا کے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے، اور مسلمان بیچارے ایسے کہ کمیونزم کے جو 70 سالہ دور ہے اس میں اسلام کو جس طرح سے اور بھی دیگر مذاہب کو بھی جس طرح سے وہاں سے وائپ آؤٹ کیا گیا، تو وہ نام کے مسلمان رہے. بس ان کی ایک اٹیچمنٹ تھی، ناموں مسلمانوں جیسا ان کا نام تھا. اور وہ بھی بیسیکلی اسلام ان کے اس لیے آئیڈینٹی کا ذریعہ بن گیا کہ اتنی بڑی نیشنلٹیز میں اپنی ایک آئیڈینٹی کو تلاش کرنے کے لیے ان کو بہرحال ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت تھی جو ظاہر ہے کہ ان کو اسلام پرووائڈ کر سکتا تھا. اچھا، یہاں تک رہا سلسلہ. 2 مرتبہ وہاں پہ جنگ ہوئی، وار ہوئی، اور 2 مرتبہ کی جنگ کے اندر جو ہے جس بری طرح سے گروزنی کو برباد کر دیا گیا، جو کیپٹل تھا چچنیا کا. گروزنی کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے خوفناک تباہی والی جگہ. یہ جب پہلی مرتبہ رشینز یہاں پر کامیاب ہوئے تھے اس علاقے کو قبضہ کرنے میں، تب رشینز نے اس کا نام رکھا تھا گروزنی. اور اس کے بعد انہوں نے 95 میں بالکل برباد کر کے رکھ دیا اس گروزنی کو.
وہ بالکل کھنڈرات کا شہر ہے، بلکہ بعد میں رشین پارلیمنٹ کو طے کرنا پڑا کہ اب وہاں کا نیا کیپٹل کس جگہ بسایا جائے، کچھ نہیں باقی بچا وہاں پر۔ ایسے حالات میں وہاں کے لوگوں نے، جو وہاں کی خواتین تھیں، جو بیوائیں تھیں، ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کہ خاوندوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، گھر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے پاس سوائے اس کے کہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، میڈیا میں کہیں آنے نہیں دیا جاتا ان کی باتوں کو، ان کے پاس پھر کیا راستہ باقی بچا تھا؟ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن فارم کی اور اس کا نام باقاعدہ انگریزی میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بلیک وڈوز کے نام سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماسکو میں ایک تھیٹر والا ایشو ہوا اور اس میں خواتین بھی شامل تھیں، اسے بلاسٹ کیا، اپنی جان بھی دے دی انہوں نے۔ حامد میر صاحب ہمارے یہاں سے پاکستان سے گئے، ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ، اور وہ بلیک وڈوز میں سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا رابطہ ہوا، باقاعدہ کالم ان کا پبلش ہوا تھا اس پہ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو مرضی کہیں، اسلام منع کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اپنی سروائیول کے لیے اور باقی جو بچ گئے ان کی سروائیول کے لیے ہمارے پاس یہ راستے باقی بچے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کہ جب اپنے جسم کے ساتھ بم باندھنا پڑے تو ہم وہ بھی جا کر باندھ دیتے ہیں۔ یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے فلسطین میں یہ سب کچھ ہوا کہ اس امریکہ اور پورے مغربی ممالک کی معاونت سے وہاں پہ فلسطینیوں کا جس طرح سے جینا حرام کیا گیا، ہم سب جانتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، انور محمد صاحب کچھ فرما رہے تھے۔ جی، اب ہمارے ہاں جب سیاست میں ایک سرٹن ڈگری آف فرسٹریشن آتی ہے، ایکویلٹی آتی ہے، ہم نے افغان وار کو ذرا لائٹلی ایک سینس میں لیا۔ ہم ایک سمجھتے رہے کہ جناب یہ ساری جو ایک بہت بڑی فتح تھی یہ ہماری تھی، اور ایک سپر پاور کو ہم نے دفن کر دیا۔ اب روس کی نارمل اصطلاح ریچھ سے مل جاتی ہے، ریچھ کی یادداشت بڑی لمبی ہوتی ہے ہاتھی کی طرح، ان کے یہاں کوئی 80 ایک ٹکڑے ہیں، نیشنلٹیز ہیں، ریاستیں ہیں، سیشن داغستان ہے، نگورنو قرباخ ہے، چچنیا ہے، انگوشتیا ہے، سشیشیا ہے۔ اب یہ سب اور اس کے علاوہ اور بے تحاشا نیشنلٹیز ہیں، ان میں سے کچھ ہمارے یہاں بھی آ گئے ہیں۔ اب اگر ریچھ اگر اس کو کچھ سوچنا چاہے اور ہم آرام سے خواب خرگوش میں بیٹھے ہوں، ہم کو سوچا نہیں چاہیے کہ میرا خیال ہے اب جاگنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جتنی بھی جنگیں لڑ کے ہم کریڈٹ لے رہے ہیں، ہمیں سوچا یہ جنگیں ہماری ہیں۔ اگر یہ جنگیں ہماری ہیں تو ہم نے اس میں کیا پایا اور کیا کھویا، اور اگر ہم دوسروں کی جنگ لڑ رہے ہیں تو کسی اور کے بحث پہ لڑ رہے ہیں۔ اگر کسی اور کے بحث پہ لڑ رہے ہیں تو ہمارا کنٹرول ہمارے لوگوں پہ ہے، کسی اور کے اوپر ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو ملاتے ہیں اور اس میں اگر ہم مذہب کا ایک وہ ایلیمنٹ لے آئیں جو ہم پہلے لے کر آئے تھے، دیکھیے یہ ایک چاقو کی طرح ہے، آپ اس چاقو کو ایک سرجن کو دیں گے تو ہارٹ سرجری کر دے گا، آپ کی آنکھ میں نیا کورنیا ڈال دے گا، آپ ایک پاگل انسان کو دیں گے تو کسی کی قتل جان بھی لے کر لے گا۔ دے بٹ گا۔ انور صاحب میں یہاں پہ اب مذہب کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، فارن انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پختون نیشنلزم جو ہے ان کے اندر ایک بدلے کی وہ بھی ارج بھی ہوتی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسپیسیفکلی کہ اتنے ٹارگیٹڈ خودکش دھماکے انہیں ٹرین کیا جائے، انہیں چیزیں پرووائڈ کی جائیں، تو کیا نیشنل لیول پہ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے، یا سو کالڈ القاعدہ کا نام یوز کرتے ہوئے یہ صرف اور صرف کوئی فارن فورسز ہیں یا ان سین ہینڈز ہیں باہر کے جو پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو کہ لگتا یہ ہے کہ ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے فورسز کو؟ اب یہ دیکھیں نا، اس میں انٹرسٹ کس کی ہے؟ اس میں ہماری تو انٹرسٹ نہیں ہے، نیچرلی نہیں۔ اب اگر ہم خود اپنی خواب خرگوش میں بیٹھے ہیں اور دنیا کا حال نہیں دیکھ رہے، ایک بہت پرانے جنگ کے فلسفی تھے کتلائے چانکیا، پیدا وہ ٹیکسلا میں ہوئے تھے، اور وہ چندر گپت موریہ کے زمانے کی ان کی کہاوت ہے، اور گریٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو آپ ماکیویل کو پوزیشن دیتے ہیں اس سے 1000 سال پہلے اس کی پوزیشن اس سب کانٹیننٹ میں کہ دنیا میں اسی کی تھی، اور ماکیویلی کے سارے خیالات اسی سے آتے ہیں۔ اس کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو دشمن کے پڑوسی سے کریں۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے، اب ہمارے بارڈرز پر جائیے، افغانستان میں 14 کونسلیٹس اگر انڈیا کے تو ہمارے کتنے ہیں؟ اب ہمارے لوگوں میں یہ آپ نے کہا پختون بھائیوں کی جو بدلہ لینے کی ہے، ان میں فخر، عزت، اپنی آپ سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، اور ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، وہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تو پچھلے 1-2 سال میں یہ بات ہوئی ہے، اور پچھلے 1-2 سال میں کیا انٹرسٹ چیزیں آئی ہیں، باہر سے لوگ آئے ہیں، کلیش ہوا ہے۔
ورنہ اس میں اگر ڈیورنٹ لائن کو دیکھیں تو ڈیورنٹ لائن تو ایک جغرافیکل لائن ہے، اٹس ناٹ یہ زمینی حقیقت اس حساب سے نہیں ہے، ایک ان دا سینس اٹس اے انٹرنیشنل باؤنڈری فار وچ وی ول لیو آور لائف، سو ول افغانس. مگر وہاں دشمنی نہیں ہے، اس میں دوستی اور بھائی چارہ ہے، قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اکراس اپوزٹ رہتے ہیں، فیملیز ایک دوسرے کے اپوزٹ رہتی ہیں. تو وہاں ڈسٹرکشن کا تو نہیں، وہاں تو کنسٹرکشن اور بھائی چارے کی بات ہے. یہاں پہ جو ہیٹرڈ آ رہا ہے، اگر یہ پچھلے ہزاروں سال سے نیا اب آیا ہے تو یہ آپ کو راکٹ سائنس تو نہیں چاہیے بتانے کے لیے کہ امپورٹ کہاں سے ہوا ہے. اور القاعدہ تو ایک جنرک سا نیم بن گیا ہے. اگر میڈرڈ میں دھماکہ ہو تو القاعدہ نے کیا ہے، اور یہاں ہو اور القاعدہ نے کیا ہے. وہ ان کے پاس کہاں سے رہا جب یہ بینکنگ ان کی ہے، انشورنس ان کی ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے انور صاحب، اس کے لیے اسلحہ چاہیے، اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے اتنا سب کچھ چاہیے. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ افغان بارڈر کو سیل کرتے ہیں تب امریکنس کو پرابلم ہو رہی ہے. اگر آپ افغان بارڈر، مطلب میں سلوشن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کیا سلوشن ہوگا، دونوں سے میرا سوال ہوگا کہ اگر آپ افغان بارڈر کو سیل کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے ملیٹنٹس ادھر نہ جائیں، ادھر کے ادھر نہ آئیں، دین امریکن خود کر لیں، یہ ہونے نہیں دیتے، وہ خود کر لیں. دس از واٹ آئی ایم پرسیونگ ناؤ، کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل کر لیں. ہمارے جو ادھر ملیٹنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر تباہی مچائیں، ہم نیگوسیٹ کر کے ان کو خود اپنے پرابلم کو ریزالو کر سکیں. امریکہ آج تک 26% ٹوٹل ایریا افغانستان کا کور کر سکا ہے. تو وہ انہیں دے آر ویری کلیئر کہ شاید اس طرح سے اس وار کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے پاک افغان بارڈر 1800 میل لمبا ہے یہ، جی آپ حیران پریشان ہوں گے کہ یہ آپ اس کو اٹس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ٹیکنالوجیکلی اٹ از ورچولی امپاسبل. جب ہم نے اپنے پروٹیکشن کے لیے اگر کیا ہے، ہم نے 1000 سے زیادہ پوسٹ لگائی ہیں. جن لوگوں کی طرف سے پرابلم ہے، یہ جہاں پرابلم شروع ہوتے ہیں انہوں نے 100 بھی نہیں کی، اور جو کی ہیں وہ انکمپلیٹ ہے اور انڈر مینڈ ہے. ہم تو اپنی سب کچھ کر رہے ہیں. پر سلوشن کیا ہے اس کا؟ پھر ہماری بے گناہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں، معصوم جانیں جا رہی ہیں، ہماری اکانومی کے ایشوز ہو رہے ہیں، ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے. آپ بتائیں گے مجھے ایک ورڈ میں، پھر میں ڈاکٹر کی طرف آنا چاہوں گا. آپ ایک انٹرنیشنل ایشو کو، جس کی ابھی ہم کھلے الفاظ میں بات کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک لفظ میں پاکستان اورینٹیڈ بنا کے کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کو اس کے ڈانڈے بہت دور جا کے ملتے ہیں. میں نے ابھی بھی اشارہ کیا، ہماری مشرقی، مغربی، شمالی، روس کی طرف میرا اشارہ ہے، تمام حدوں سے مل رہے ہیں. اور وہاں کے لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ مدد کی، اب ان کے ذہن میں یہ کیا آ رہا ہے؟ اور آئے یہ وہی لوگ ہیں، یہ باہر کے لوگ تو نہیں ہیں. اب جتنے بھی آپ نے ہنگامے کیے ہیں، کوئی سینٹرل ایشیا کے ایک ملک سے ہے، کوئی سینٹرل ایشیا کے دوسرے ملک، کبھی ازبیک ہے، کوئی تاجک ہے، کوئی چیچن ہے، اس میں اپنے لوگوں کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ نے بارڈر سیل کرنے کی بات کی تو ٹھیک بات کی. اب جو آئے ہوئے ہیں آپ ان کو ڈھونڈ کے نکالیں گے کیسے؟ وہاں پہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، اس کے کلچر میں آپ نے کرنا ہے. اب اس میں ہم نے بہت ساری چینجز کر دی. ہمارے پاس ایک سسٹم تھا، انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، بڑا اچھا سسٹم تھا. پچھلے چند ایک سال میں ہم نے اس سسٹم کو بھی چینج کر لیا ہے، جو کہ اب ہمارے خلاف جا رہا ہے. بھی ایریا کو ایریا میں کنورٹ کرنے. انصاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. فائن، انڈیا کی ہمارے ساتھ بے شمار ایمبیسیز ہیں، انہوں نے کہا کہ چیچن ہیں، ازبک ہیں، سارے ایکٹیو ہو سکتے ہیں. لیکن جو دیکھا گیا ہے ابھی تک، جو چیز کلیئر ہوئی ہے وہ شاید یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر لوگوں کے اندر ایک نفرت ہے، ایک ریئیکشن ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے امریکن پالیسیز کو فالو کیا، بلڈوز کر دیا، بیچارے نہتے اور معصوم لوگوں کی جانیں لی. اس کا ریئیکشن ہے. ایک تو میں اس بارے میں آپ کا، دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا کیا سلوشن ہے، نئی گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سالو کر سکتی ہے. جبکہ یہ یاد رکھیے گا کہ امریکنز ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ ابھی تک اپنی ملٹری کو یوز کریں، نہتے لوگوں کو مار دیں. اور شاید وہ جو جس امن ڈائلاگ، پیس ڈائلاگ کی طرف ہماری نئی کولیشن گورنمنٹ بڑھنا چاہتی ہے، شاید وہ ان کے حق میں نہیں ہے. تو اس کا پھر کیا سلوشن ممکن ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق تھا، جیسے کہ ابھی انور صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہے وہاں پہ باہر کے ایلیمنٹ، چیچن، فلاں 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 ساری چیزیں، اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ ازبک کی بات کی جاتی ہے. افغانستان میں بھی ازبک موجود ہیں جو مائیگریٹڈ تھے، وہاں آئے تھے، وہ رہ رہے ہیں اور ابھی تک رہ رہے ہیں وہاں پر. تاجک، فارسی بولنے والے افغانستان کے لوگ بھی تھے جو مائیگریشن کر کے یہاں آئے تھے افغان وار کے دوران میں، اور رہ رہے ہیں ابھی تک. اچھا، ٹوٹل کتنی تعداد ہوگی ان ازبکس کی؟ چلیے مان لیتے ہیں ہم جو ازبکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام کریموف کے ستائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ. کتنی تعداد میں چیچن ہوں گے جو ولادیمیر پوتن کے ستائے ہوئے ہیں اور جو یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟
کتنے ہزار یا کتنے لاکھ ہوں گے. ان کے پاس لاجسٹکس, ان کے پاس سارا ایمینیشن, ان کے پاس ٹیکنالوجی, ان کے پاس سرمایہ, ان کے پاس ساری چیزیں کتنی ہوں گی. ایک اتنی بڑی سرویلنس رکھنے والا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جناب ہر چیز کو مانیٹر کر لیتے ہیں, انہیں اسامہ بن لادن نہیں ملا آج تک, اور وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی پکڑ کے دو, ہمیں وہ بھی پکڑ کے دو. وہ خود تو کچھ پکڑ نہیں سکے, اگر پکڑا ہوا ہے تو کم از کم ظاہر یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہر چیز وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جی ملا عمر ہے تو وہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے, فلاں ہے تو فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہیں, اور اس کے باوجود وہ لوگ نہیں پکڑے جاتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہے دیکھنے والی یہ ہے کہ جتنا وہ فارن ایلیمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں پر, وہ ہیں کتنے. میری پرسنل اوپینین میں, جو کہ میری تھوڑی سی اسٹڈی ہے اور میں اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ ان کی تعداد اگر ہوگی بھی ہارڈلی وہ ہنڈریڈس میں سے زیادہ نہیں ہوگی. نمبر 2, وہاں پہ کسی بھی شخص کا مقامی آبادی کے کوآپریشن کے بغیر آپریٹ کرنا اور چلنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہماری فورسز کا فورسز کی سچویشن ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے ٹیررائز کیا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, سوال یہ ہے کہ قبائلی کسی سے ٹیررائز نہیں ہوتے, ان کے جرگے ہیں, وہ اسٹیبلش ہیں, مسئلے کی کمی ہے. علاقو خان ہار گیا یہاں سے, روس ہار گیا, اس لیے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ناانصافی والی بات ہے, اور وہاں کی ثقافت اور زمینی حقائق کو ایک طرف رکھ کے غلط بیانی سے کام لینے والی بات ہے کہ انہوں نے ٹیررائز کیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ان لوگوں کی فطرت ہی بالکل مختلف ہے. مجھے ایک عرصہ جو ہے ٹرائبل ایریاز میں مجھے آنے جانے کا اتفاق رہا ہے, اور میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے, اور ناجائز بات ہو تو بڑا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہیں سنتا ہے. وہاں پر کلاشنکوف سب کے پاس موجود ہوتی ہے. بیلنس آف پاور تو سب سے زیادہ وہاں پر موجود ہے, ہر چیز وہاں پر موجود ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بات چلی تھی اصل میں سوسائڈ اٹیک سے اور بمبرز سے. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اب تک جتنے بھی سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں, اور جو نہیں بھی ہوئے ہیں وہ بھی سوسائڈ اٹیک قرار دے دیے گئے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غالباً حیدری مسجد کراچی والا جو واقعہ تھا, اس میں ایک کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دے دیا تھا غالباً کہ جناب جی سوسائڈ بمبر کو جو ہے وہ اتنی سزا دے دی جائے, غالباً سزائے موت تھی شاید. اور اس کے بعد یہ معاملہ جب سندھ ہائی کورٹ میں لے جایا گیا تو وہاں اس ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو بری کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص سوسائڈ بمبنگ کے طور پہ گیا, سوسائڈ بمبر بنا, اس نے 25 نمازی تو شہید کر دیے, وہ خود کیسے بچ گیا, اور عدالت نے کس طرح سے اس کو سزا دے دی. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے اس کو کس طرح سے ریلیز کیا. لال مسجد کے واقعے میں آیا جی کہ اس کے اندر جناب جو فارنرز موجود تھے. یہ بڑی آسانی سے ہم ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. پھر اس کے بعد انہوں نے تصویریں جاری کی, اخبارات میں چھپی, ہم نے دیکھا. اٹک سے ایک جو خاتون تھی وہ آئی, انہوں نے کہا کہ یا ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے, عثمان اس کا نام تھا اس بچے کا. تو اس طرح سے یہ کہہ کے توجہ ہٹانا یہ تو بڑا آسان کام ہے. میری بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں فارنرز نہیں ہوں گے, ایسا ہرگز نہیں میں کہہ رہا ہوں. لیکن ان کی تعداد کتنی ہے, ان کے پاس وسائل کتنے, وہ کتنے عرصے تک رہ سکتے ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے, وہ کس طرح سے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن. یہ چیزیں بجائے خود اپنی جگہ پر جو ہے جی سوال رکھتی ہیں, اور اس کا جواب دیا جانا چاہیے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ الزام عائد کرتے ہیں. نمبر 2, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس میں جو کہا جا رہا ہے جی کہ یہ پختون ہیں, یہ سارا کا سارا کام کر رہے ہیں. اچھا اس پہ یہ بھی بڑا ایک حساس معاملہ ہے, ڈیفیمیشن والی بات ہے. آپ پوری کے پوری اپنے ایک پورے 2 صوبوں کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے امریکنز ہر ایک کو اٹھا کے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. سملرلی ہر چیز کو اٹھا کے پختون پہ ڈال دینا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے, یہ بھی بڑی ناانصافی ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا کسی کے پاس پروف ہے کہ یہ پختون تھا, اور اگر پروف ہے تو پھر تو وہ سرا مل جانا چاہیے. سر مل جاتا ہے, جیسا کہ میں نے ایک پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا, سرا نہیں ملتا ہے. اگرچہ یہ کہہ دینا جی کہ ہم نے اتنے پروگرام فائل کر دیے, روک دیے, اتنے لوگوں کو پکڑا تھا, اخبارات میں خبریں آتی ہیں فلاں 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 لوگ اس میں شریک ہوئے, انہوں نے یہ طے کیا پنجاب میں اتنے وہ سوسائڈ بمبرز داخل ہو گئے ہیں. اب وہ داخل ہو گئے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں, تو انہوں نے پکڑا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے داخل ہو گئے ہیں, تو انہیں پکڑتا کوئی کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہیں. اور کتنے ہیں جو سوسائڈ اٹیکس ہیں. بے نظیر والا جو کی ارائیول پہ جو پہلا دھماکہ ہوا, اسے فوری طور پہ جو ہے کامنٹیٹرز نے سب لوگوں نے اس کو سوسائڈ اٹیک کہہ دیا وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہہ سکے. ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اٹ لکس لائک دیٹ, لیکن آپ ایگزیکٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی خودکش حملہ ہے. نہ آپ نے کوئی فوٹیج دکھا سکتے ہیں ایسی جس سے ثابت ہو سکے خودکش حملہ ہے, نہ آپ کے پاس کوئی اور ایویڈنس ہے. اور پھر اس کے بعد بے نظیر کی اپنی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. 3 نام انہوں نے دیے تھے کہ کون کون انوالو ہے اس کے اندر. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ خودکش حملہ ہے. چیف جسٹس اسلام آباد کے اندر ہیں, اور اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ ایک بیان دے چکی ہیں کہ لال مسجد کے واقعے پر مجھے خوشی ہوئی. ایگزیکٹلی نیکسٹ ڈے جو ہے چیف جسٹس صاحب کا پروگرام ہو رہا ہے اسلام آباد میں. کہا ہوگا میں انصاری صاحب یہ کوٹ ہوئے چاہتا ہے. ناظرین آپ نے انصاری صاحب کی گفتگو سنی, ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید
فارن انٹرونشن کے ساتھ ساتھ شاید ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شاید اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر فرسٹریشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ان کا مقصد بھی کسی کے ایجنڈے کو فالو کرنا ہی ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا.